ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کو تو روک دیا ہے، مگر اس جنگ سے پہلے انہوں نے جو مقاصد فوری طور پر حاصل کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ مقاصد اس معاہدے سے بظاہر فوری طور پر حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اب تو خود ٹرمپ ان میں سے کچھ مقاصد کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ایران کے میزائل پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے یا اس پر حدود لگائی جائیں، اور نیتنیاہو تو اس کا بار بار اظہار کرتے تھے۔ لیکن کل فرانس میں جب ٹرمپ سے ایران کے میزائل پروگرام سے متعلق سوال ہوا تو ٹرمپ نے کہا کہ اگر دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس نہ ہونا تو ناانصافی ہے۔ بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار ایک چیز نہیں ہے، اور اگر سعودی عرب اور قطر کے پاس بھی میزائل موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس بھی میزائل ہونا ٹھیک ہے۔ ایسے میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ایران کے ساتھ ہونے والے اس نئے معاہدے کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی کامیابی پر پہلے سے ہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ CNN کے گلوبل افیئرز کے تجزیہ کار اور 5 امریکی صدور جارج ڈبلیو بش، براک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ادوار میں امریکہ کی اعلیٰ قومی سلامتی کے مختلف عہدوں پر رہنے والے بریٹ میکگرک نے اس معاہدے پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اب کہ جب امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا باضابطہ متن جاری کر دیا ہے، ہم اس کے فوائد اور نقصانات کو زیادہ منصفانہ انداز میں جان سکتے ہیں۔ متن سے یہ بات حیران کن طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ ایران کو بہت کچھ دے رہا ہے، جبکہ بدلے میں اسے بہت کم مل رہا ہے۔ بریٹ میکگرک کے مطابق انہوں نے ماضی میں ایران کے ساتھ مشکل مذاکرات کیے ہیں، اور یہ دستاویز اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ اس میں ایران کو بہت سی چیزیں دے دی گئی ہیں جن کا ایران ماضی میں بھی مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن ایسی چیزیں ایران کو شاذ و نادر ہی مل سکی ہیں۔ ٹرمپ نے بظاہر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک معاہدہ چاہے جیسا بھی ہو، ڈیڈ لاک کی موجودہ صورتحال سے بہتر ہے۔ دوسری طرف ایران نے مؤثر طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو یرغمال بنا لیا اور امریکہ سے اپنی قیمت وصول کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور ایران کی یہ حکمت عملی بظاہر کامیاب رہی ہے۔ اس مفاہمتی یادداشت کی عملی حقیقت یہ ہے کہ ایران کو ابھی کافی کچھ ملتا ہے، جس میں دسیوں ارب ڈالر شامل ہیں۔ اس کے بدلے میں ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری جہازوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس متن اور ایران کی مذاکراتی حکمت عملی کے بارے میں ہماری معلومات اور گزشتہ 47 سالوں میں مشرق وسطیٰ اور عالمی سطح پر اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ امکان کم ہے کہ امریکہ اس یک طرفہ مفاہمتی یادداشت سے جوہری پروگرام یا کسی اور معاملے پر ایک جامع معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے صرف اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے بدلے میں اپنی بہت سی سفارتی برتری کھو دی ہے، اور جیسے جیسے یہ مذاکرات طول پکڑتے ہیں یا تعطل کا شکار ہوتے ہیں، اس مفاہمتی یادداشت کے ذریعے قائم ہونے والا امن ممکن ہے کہ زیادہ دیر تک برقرار ہی نہ رہے۔